السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ بیان اپنے موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس بیانات کو سن رہے ہیں، جو سنتے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو نیچے سبسکرپشن کو دبائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان کو دبائیں۔ آپ سمجھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہے۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ چلو کوئی ہے جو سن رہے ہیں، اور بیان کرنے والا وہ لوگوں کے توجہ کے حساب سے بیان کرتا ہے۔ جتنا لوگوں میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے، آگے بیان کرنے والے میں اتنی ہمت بڑھتی ہے، اور اگر سننے والے نہ ہو، کوئی سنتا ہی نہ ہو، تو بیان کا مذہب بد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بولنے کا وہ ملے گا، تھوڑا سا حوصلہ ملے گا، اور سننے والے کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو اور ہر نیا بیان سب سے پہلے اس کو پہنچے گا۔ تو اس لیے ہم نے تاریخ ایک ترتیب کے ساتھ شروع کی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم شروع سے سنیں تاکہ ہم سمجھیں کہ سیرت اور تاریخ ہمیں کیا کہتی ہے، اور حضور کی زندگی کس طرح زندگی تھی، آپ اول سے لے کر آخر تک کس طرح آپ نے زندگی گزارا، اس کو پھر سنیں۔ اس سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ ہم سیرت طیبہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلے درسوں میں بھی اسی عنوان پہ بات ہوئی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ صرف اتنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جس درس کا بیان ہوا وہ معیار نمونہ حیات کی شرائط تھی، اور تمام کے تمام شرائط ہم نے تفصیل سے بیان کی، اور اس شرائط کی نظر میں ان کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی بیان کیا کہ وہ معیار نمونہ حیات کی شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس حیثیت سے، کس درجے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجے سے اور بڑے مضبوط اور بہترین درجے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان شرائط میں بالکل برابر ہے۔ اسی لیے جب وہ شرائط آپ کی زندگی میں پائے گئے اور آپ کی زندگی میں وہ شرائط موجود ہے، تو آپ نمونہ حیات ہے۔ آپ تمام انسانوں کے لیے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ ایک معیاری نمونہ ہیں۔ کیا مطلب ہے معیاری نمونہ؟ کہ جو شخص یہ سوچ لے کہ میری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور میری آخرت بھی اچھی بنے، اس کے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میرے حبیب اور میرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ بہترین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں راستے کو، رہنمائی کو، رہبری کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کے حبیب سب سے بہترین رہبر ہے، سارے لوگوں سے بہترین تمہارے لیے رہنما ہے۔ اسی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار لو، تمہاری آخرت بھی بنے گی،
دنیا بھی بنے۔ آج کے درس کا عنوان ہم سیرت جو بیان کر رہے ہیں، اس سے ظاہری فائدہ تو معلوم ہے، ہر آدمی کو جب پتہ ہو گیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی۔ جس قوم کو اپنے بڑوں کی تاریخ کا پتہ نہ ہو، وہ قوم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے، اسے جہاں سبزہ نظر آتا ہے وہاں بھاگتے ہیں، جدھر اس کو زیادہ ہریالی نظر آتی ہے وہاں دوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سبزہ کس پانی سے اگا ہے، یہ ہریالی کس چیز سے اگی ہے، یا سراب جو دھوپ میں ایک پیاسا آدمی جو دھوپ میں زمین کو دیکھتے ہیں اور چٹیل میدانوں میں اسے پانی نظر آتا ہے، جب قریب جاتا ہے دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ قوم، وہ ملک، وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی تاریخ سے ناواقف ہو، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، ایسی بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اور پھر جس طرح بھیڑ بکریاں کٹتی ہے، جس طرح ذبح ہوتی ہے، اسی طرح پھر وہ بھی ذبح ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے اپنی بڑوں کی تاریخ، اور ہمارے بڑے، سب سے ہمارے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم ان کی زندگی کو سیکھیں، اسی کو اپنائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت اور چین سکون کی زندگی گزاریں، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو سیرت طیبہ کے اہداف، ہدف کیا ہے؟ آج کی سیرت کا ہمارا عنوان، یہ ہمارے موضوع یوں سمجھو تمہیدی باتیں چل رہی ہیں۔ اصل سیرت کا جو ابتدا ہوگا یہ ابتدائی ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں، اس کے بغیر ہم آگے جا نہیں سکتے۔ آگے اس سیرت کو سمجھنے کے لیے تمہیدات سمجھنا ضروری ہے۔ تو سیرت کے جو اہداف ہیں، مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ سیرت کا کیوں بیان کیا جاتا ہے، سیرت کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اور سیرت کا ایک مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ کیا سیرت کا ہدف صرف یہ ہے کہ کتابوں میں ہو، لکھا ہوا ہو، محفوظ ہو؟ یہ نہیں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہماری کتابوں میں ہے، علمی طور پہ ہمارے پاس ہے، علمی طور پہ جو چیز ہم نے اپنے ذہنی طور پہ سمجھا، اسلام، دین، قرآن، نظریاتی طور پہ ہم نے اس کو مانا، ذہنی طور پہ ہم نے اس کو سمجھا، اسے تسلیم کیا، اب وہ علمی طور پہ ہم نے اس کو جانا، اسی جاننے کو، اسی علمی زندگی کو عملی جامہ پہنانا، یہ ہماری سیرت کا ہدف ہے، یہ ہمارے بیان کرنے کا ہدف ہے اور مقصد ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے عقلی طور پہ سمجھا، علمی طور پہ اس کو جانا، تو علمی جگہ سے عملی جگہ کی طرف سفر ہے کہ جو چیز ہم نے سمجھا اب اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ پہلا مقصد ہے سیرت کا، اور یہ پہلا فائدہ ہے سیرت بیان کرنے کا۔ دوسرا مقصد کیا ہے سیرت سے، اور اس سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سیرت طیبہ کا سمجھنا ضروری ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن ہمیں سمجھ میں آئے، ایک ایک آیت ہماری سمجھ میں آئے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو حضور کی زندگی معلوم ہے تو قرآن کریم کے بہت سے جگہ، بلکہ اکثر مقامات ایسے ہیں جو سیرت سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے سیرت کو ہم اسی لیے سمجھیں جب قرآن کریم کو ہم سمجھیں۔ جب تک سیرت کو سمجھیں گے نہیں تو بہت سے ایسے مقامات، بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے احکامات، بہت سے ایسے اوامر اور نواہی جو سیرت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یوں سمجھ لو کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سیرت کا سمجھنا ایک کلید اور چابی ہے، جو ہمارے ہاتھ میں جب ہوگی تو ہم
اس تالے کو کھول سکتے ہیں، قرآن کریم کے فہم اور فراست کی سمجھ کو ہم کھول سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے سیرت کا۔ تیسرا فائدہ اور تیسرا ہدف، صحابہ کرام کی زندگی سے واقفیت، سیرت سے، تاریخ سے، صحابہ کی زندگی سے واقف ہونا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مال جان، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، تو اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کا تعلق بھی سیرت سے ہے۔ جب تک سیرت پڑھیں گے نہیں، سیرت پڑھائیں گے نہیں، سیرت کو سمجھیں گے نہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اور ایک اور اس سے مقصد اور ہدف، اللہ کا دین اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اللہ کا برحق دین اسلام، اس کی ابتدا ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ پہلی آیت، پہلی وحی، قرآن کریم کی پہلی وحی، پہلی آیت اقرأ سے جو قرآن شروع ہوا، جو دین اور اسلام شروع ہوا، اور پھر چلتے 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 جزیرۃ العرب پہ غالب آیا، پوری دنیا پہ غالب آیا، اور یہ بات پوری دنیا کے انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، یہ مانی گئی کہ جو برحق دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کا سمجھنا ضروری ہے۔ سیرت اگر سمجھ میں آ گئی، یوں سمجھ لو ہماری زندگی کا ہر شعبہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے خواتین کو سیرت کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یوں سمجھ لو کھانا پینا ایک ہماری جسمی ضرورت ہے، جسمانی لباس ہماری جسمانی ضرورت ہے، گھر کاروبار ہماری جسمانی ضرورت ہے، رشتہ داریاں رشتے ناتے ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ سیرت ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ظاہری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، پیسے بھی کما لیتے ہیں، ظاہری چیزیں لباس، ظاہری چیزیں کھانے پینے، کاروبار، گھر بار، لیکن جو حقیقی طور پہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے اور زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے، جو ہم چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے ہمیں نہیں ملتا، پیسوں سے، دنیا کی چیزوں سے۔ زندگی کا اصل مقصد جو ہمیں ملے گا، جس کا وعدہ اللہ نے کیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کو ہم اپنائیں، اسی کو ہم پڑھیں اور اسی کو ہم پڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی درس میں آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔